علیہ کے بارے میں قسط نمبر 13۔ محترم ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، مصر کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن مصر کا جو خلیفہ عاضد ہے وہ بھی ابھی ہے۔ مصر کے اندر باطنیوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ باطنی ایک فرقہ ہے جو حسن بن صباح کو ماننے والا تھا، جس کے اندر فدائی لوگ موجود تھے۔ فدائی اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان کو فدا کر کر، قربان کر کر کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ مصر کے اندر یہی صورتحال تھی۔ مصر کی فوج میں، مصر کی حکومت میں 2 وزیر تھے، امیر زئی اور امیر علی۔ یہ دونوں فرقہ باطنی کے بہت اثر و رسوخ والے آدمی تھے۔ مصر کے اندر ایک آدمی تھا جو تارک دنیا تھا، جو باطنی فرقے کا راہب تھا۔ یہ لوگوں کو ورغلاتا تھا، اس کی بات میں بہت جادو ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس فتنے کا شکار اس کی وجہ سے ہوئے تھے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے سچے مجاہد اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ماننے والے تھے، حق پر تھے، اس لیے جو مصر کے باطنی فرقہ کے لوگ تھے انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بھی طرح قتل کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے متعدد بار کوششیں کیں۔ چنانچہ دونوں وزیر خلیفہ عاضد کے پاس آئے، اور انہوں نے خلیفہ عاضد بھی فرقہ باطنی سے متاثر شخص تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو بادشاہ بنایا ہے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے، یا ان کو کیوں نہیں یہاں سے نکال دیتے؟ خلیفہ عاضد نے کہا کہ ہماری سیاسی مجبوری ہے، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج اور سلطان نور الدین زنگی کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، لیکن جیسے ہی اندرونی فتنے ختم ہوں گے ہم ان کو کسی بھی ترکیب سے نکال دیں گے۔ ایک مرتبہ باربک جو حسن بن صباح کا بہت خاص آدمی تھا، جس نے بھی اپنا ایک خانقاہ بنا رکھا تھا اور اس کے اندر ایک جنت بنا رکھی تھی، وہ حاضر ہوا سلطان مصر کے خلیفہ عاضد کے پاس، اور اس نے بھی یہ بات کہی کسی بھی طرح اس نئے بادشاہ کو یہاں سے نکلوا دو۔ جب دونوں وزیر یہ سمجھ گئے کہ خلیفہ عاضد کچھ نہیں کریں گے، تو انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ کسی طرح سلطان صلاح الدین کو قتل کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 25 فدائیوں کو جنگل میں رکنے کو کہا، چونکہ یہ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شکار کے بہت شوقین ہیں، شکار کھیلنے جنگل میں جائیں گے یہ ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کا اقتدار سنبھالنے کے بعد، مصر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد انہوں نے شکار کو ترک کر دیا، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا جاسوسی نظام بہت مضبوط کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مصر کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ عیسیٰ تشریف لائے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ اہل سنت والجماعت کے معتقدین پر بہت زیادہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اور اس فتنے کا بانی اور اس کی وجہ باربک اور یہ دونوں وزیر ہیں۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ فتنے کی جڑ اندر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کی جو بہت ساری نوادر چیزیں تھیں جو یہاں پر انتقال ہو گئے تھے، وہ فوجیوں میں تقسیم کر دیں۔ فوجی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ ہو گئے، اور نئے فوجیوں کو بھرتی میں لیا۔ وہ فوجی ایسے تھے جو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے تھے۔ مصر کے اندر شافعی حضرات کی اکثریت تھی۔ ان فوجیوں میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الشافعی، امام مالک، امام ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین لوگ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوجیوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ سلطان کے ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام یہ کیا، جو دربار کے محافظین تھے ان کو چینج کر دیا، ان کو باہر بھیج دیا، اور جن کو خود بھرتی کیے تھے ان کو اس کام پر متعین کر دیا، جس کی وجہ سے خلیفہ عاصد بہت غصے میں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عاصد سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں بھی قتل کر دیں گے؟ یہ شاور کے آدمی کے لوگ ہیں۔ شاور ایک پہلا وزیر تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، جو خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ سلطان کی اس بات کی وجہ سے خلیفہ عاصد کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ دونوں وزیر جنہوں نے جنگل میں 25 آدمیوں کو متعین کیا تھا، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شکار کھیلنا ایک دم چھوڑ دیے تھے۔ اب ان لوگوں نے دوسری چال یہ چلی، 25 فدائیوں کو ایسا لباس پہنایا جو پوری طرح پھٹا تھا۔ یہ فریادی بن کر آئے کہ ہم پر بہت ظلم ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دربار میں آئے تو دربار کے جو محافظ لوگوں تھے انہوں نے روکا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں صرف اور صرف بادشاہ یعنی وزیر اعظم سلطان صلاح الدین سے ملنا ہے۔ وہ خنجر اپنے گریبان میں چھپا کر لائے تھے۔ ان کا مقصد تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے ختم کرنا، لیکن جس کی اللہ حفاظت کریں اس کو دشمن کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جب محافظوں نے یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک ان کا جو قاصد ہو، ایک ایسا آدمی جو ان کی ترجمانی کر سکے، ان کو بھیج دیجیے۔ جب یہ بات ان تک پہنچائی گئی تو بہت غصے میں ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سب کو فریادی بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے۔ آخر انہوں نے زبردستی کی۔ سلطان کے جو 2 محافظ لوگ تھے وہ دروازے پر آ گئے اور انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اور محافظ لوگ تھے، ان لوگوں نے ان 25 آدمیوں کو قتل کیا۔ جب وہ 25 آدمی قتل ہو گئے، 1-2 سلطان کے جو محافظ تھے ان پر ہلکا سا زخم لگا تھا، لیکن وہ ہلکا زخم اتنا تیز تھا کہ وہ فوراً انتقال کر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس لوہے کے ہتھیار میں، خنجر میں زہر سرایت کرا دیا گیا تھا، زہر پلا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی جب بھاگ رہا تھا تو اس کو جب پکڑا گیا، اس کو مارا گیا تو مرنے سے پہلے اس نے کہا، اے ہمارے شیخ، ہمیں جنت میں اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ بات جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو انہیں فوراً معلوم ہوا یہ فرقہ باطنی کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے قتل کے در پہ آئے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جاسوسی کا نظام بہت سخت کر دیا۔ امیر زئی اور امیر علی کے پاس پہرا سخت تھا، ان کی ہر حرکت پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ سلطان کو پتہ چلا کہ یہ دونوں فرقہ باطنی کے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کرا کر جیل میں رکھا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی جانے لگی۔ انہوں نے شروع میں انکار کیا، جب سلطان نے سختی کی تو انہوں نے ہر بات قبول کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ باربک کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں پوری بات ہمیں بتاؤ، اگر کوئی بھی بات غلط نکلی تو تم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ مرتے آخر کرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے سلطان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ محترم حاضرین، یہ قسط لمبی ہو رہی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اگلی قسط دیکھیے اور یہ آپ کو پتہ چلے کہ اپنے جو منافق ہیں، جو دین اسلام میں منافق بن کر آئے ہیں، یہ دشمنوں سے زیادہ بڑے دشمن ہیں، اور انہی کی فتنوں کی وجہ سے امت مسلمہ کو ہمیشہ نقصان ہوتا رہا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری
قسط کو ضرور دیکھیے۔ وآخر